اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم واحشرنا معاہم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتی من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتو بالکساء وغطیتو بہ وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یتلا نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فقال الحسن عليه السلام نائب الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فادنا الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الكساء قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبہ كان رائحة اخی وابن ام رسول اللہ فقلت نعم هو ما ولدیک نائم تحت هذا الكساء فاقبل علی علیہ السلام نائب الكساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الكساء وقلت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل واقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله ان الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي انت يا رسول الله ان ادخل معكم فقال قد اذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء
وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین جو اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کو کوئی لانے والا نہ رہا جو اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کو کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم سلیم علی محمد لخمسی اور لخمسی فیملی کے مرحوم، ملر فیملی کے مرحوم، کھوند فیملی کے مرحوم اور مرچنٹ فیملی کے جملہ مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر۔ عشر مجالس کی 10ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو یہ رکھا گیا صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی۔ شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ ایران میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ سفر کے آخری دنوں میں اور آخری تاریخ میں ہے۔ 30 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی گفتگو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کروں گا۔ صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے جو مکمل محمد اور آل محمد اور اہل بیت نبی گرامی اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کے کمالات کے بارے میں ہے، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم یا من خص محمدً وآلہ بالکرامہ۔ اے میرے اللہ اور اے وہ ذات گرامی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو کرامت سے مختص فرمایا ہے، یعنی انہوں نے ایسا عزت دی ہے، ایسا کرامت سے نوازا ہے کہ جو عزت و کرامت کسی اور کے قامت پہ راست نہ آ سکے۔ تو اہل بیت نبی کے لیے جو ایک خاص صفت میرے چوتھے امام نے استعمال کی ہے وہ کرامت کی لفظ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے اسے تاج کرامت عطا کیا ہے، ہم نے ہر انسان کو مکرم بنایا ہے۔ اور خود قرآن مجید نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ اکرم کی لفظ استعمال کی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ توجہ کریے گا، پڑھیے اس خدا کے نام سے جو اکرم ہے، جو مکرم ہے، اور خود لفظ کریم نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آیا ہے انہ لقول رسول کریم۔ یا فتح مکہ میں جب اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا ہے اور مکے کو فتح کرنے کے بعد اہل مکہ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ اب تمہارے بارے میں میرا کیا خیال ہے، تو اہل مکہ نے یہی تو کہا تھا اخن کریم ابن اخین کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے والد ماجد بھی کریم ہیں۔
چونکہ کریم آل محمد امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے، لہٰذا اسی کریم کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ لیکن ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے مقام و منزلت اور عظمت کیا ہے۔ زیارت امام رضا علیہ السلام کے مقام و منزلت و عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا نبی گرامی نے، ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرے وجود کا ایک ٹکڑا خراسان کی زمین کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اب توجہ کریے گا، اس روایت کا جو فقرہ ہے ستدفن بضعۃ منی بخراسان، بضعۃ منی جو اس روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یا تو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ جملہ ملتا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، توجہ کریے گا، یا پھر امام رضا علیہ السلام کے لیے یہ فقرہ ملتا ہے، ستدفن بضعۃ منی بخراسان، میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، ما زارہا ما زارہ مکروب، ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربہ وما مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، روایت کہہ رہے کہ اگر کوئی غمزدہ انسان، کوئی مشکل میں گرفتار انسان، کوئی محزون اور مغمون انسان، پریشان حال انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جائے تو فقرہ کہتا ہے کہ ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربہ، اگر کوئی پریشان حال انسان، کوئی غم زدہ انسان، کوئی مشکل میں گرفتار انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر لے گا نا تو نفس اللہ کربہ، اللہ اس کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا، اللہ اس کی پریشان حالی کو دور کر دے گا۔ اور پھر اسی حدیث کا جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، دوسرا فقرہ ہے، وما مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اگر کوئی گنہگار انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جائے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس انسان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل میں گرفتار ہو، پریشانی میں گرفتار ہو، غمزدہ انسان ہو، مغموم ہو، الجھنوں میں گرفتار ہو تو دیکھنا میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اگر میرے اس فرزند کی زیارت کو کوئی بھی غمزدہ انسان آ جائے تو نفس اللہ کربہ، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، اللہ اس کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا، وما مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اور اگر کوئی گنہگار آ گیا نا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ یہ نبی گرامی کا فرمان ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خراسان میں شہر طوس میں آ کر میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی اگر کوئی زیارت کرتا ہے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اخذتہ بیدی وادخلتہ الجنہ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں پہنچا دوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور ہاتھ پکڑ کے اسے بہشت بری میں لے جاؤں گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور خود امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، من زارہ وبات عندہ لیلتا، جو بھی انسان میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا،
وبات عندہ لیلتن، اور ایک رات مشہد مقدس میں گزار دے گا میرے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے خاطر، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کانا کمن زار اللہ فی عرشہ، تو وہ انسان ایسا ہے جیسے کہ عرش الہی پر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ ذرا فقرے تو غور سے سنیے گا، من زارہ وبات عندہ لیلہ، جو آ کر میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور ایک رات گزار دے، تو ساتویں امام کا یہ فرمان ہے کان کمن زار اللہ، تو وہ انسان ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ تو وہ نبی گرامی کا فرمان تھا کہ تم غمزدہ ہوگے تو اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ صادق آل محمد کا فرمان تھا اگر آگے امام رضا کی زیارت کو تو میں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کے بہشت میں لے جاؤں گا۔ ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے اگر میرے بیٹے کی تم نے زیارت کر لی ہے وبات عندہ لیلتن، اور ایک رات میرے بیٹے کے قبر کے پاس ایک رات گزار لیا ہے، تو کان کمن زار اللہ عرشہ، ایسا ہوگا جیسے تم نے عرش الہی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جاؤ گے نا تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ گے۔ حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے عرش الہی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو نبی گرامی کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھٹے امام کی دوسری حدیث نقل کر دیا، ساتویں امام کا فرمان بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور خود آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری و مزاری۔ توجہ کریے گا، امام نے کہا میری قبر دور ہے، میرا مرقد دور ہے، میرا مزار دور ہے، میرا روضہ دور ہے، مگر من زارنی علی بعد داری و مزاری، باوجود اس کے کہ میں بہت دور ہوں، میری قبر دور ہے، مگر میری قبر کے دور ہونے کے باوجود بھی جو مجھ رؤوف امام کی زیارت کرنے کو آئے گا، آٹھویں امام کا فرمان ہے جو میری زیارت کو آئے گا اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن، امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اگر تم صدق نیت سے میری زیارت کو آؤ گے نا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مقام فی ثلاثۃ مواطن، تو میں اس زائر کے پاس قیامت کے دن تین حساس مواقع کے اوپر آؤں گا حتی اخلصہ من احوالہا۔ امام رضا علیہ السلام اگر آپ کی زیارت کو کوئی آیا ہے تو امام رؤوف کا وعدہ یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے پاس آؤں گا۔ کس لیے آپ آئیں گے؟ حتی اخلصہا من احوالہا، تاکہ قیامت کے خوف سے اسے نجات دے سکوں، تاکہ قیامت کے مشکلات سے اسے نجات دیا جا سکے، قیامت کی گرفتاریوں سے اسے نجات دیا جا سکے۔ پھر امام نے وہ فرمائے کہ وہ مقامات کیا ہیں جہاں کے اوپر میں اس کے پاس آؤں گا، اگر تم میں سے کوئی ایک میری زیارت کو آ جائے تو میں تین جگہ قیامت میں اس کے کام آؤں گا۔ عظیم بات ہے، اور وہ بھی عزیزان محترم قیامت کے وہ سخت ترین مراحل ہیں جب انسان کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ پہلا فقرہ امام نے کہا ہے اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اسے بھی علماء کلام نے اپنی کلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا۔ یہاں کے اوپر بھی حدیث میں یہی فقرہ لکھا ہوا ہے اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے نام اعمال آسمان سے اڑتے ہوئے آئیں گے، اور کچھ کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال قرار پائیں گے اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال قرار پائیں گے۔ کہا جب تمہیں تمہارا نام اعمال دیا جائے گا، لوگوں کو داہنے ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، تو میں تمہارے وہاں کے اوپر تمہیں کام آؤں گا، تاکہ وہاں کے
وہاں کے مشکلات سے تمہیں نجات دے دوں. یہ پہلی بات امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور دوسری بات عند الصراط، پل صراط کے وقت، جس کے لیے قرآن کا صاف لفظوں میں ارشاد ہے نا، ما من احد، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا، جس کے لیے لکھا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. کہا جب انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں کے اوپر میں تمہیں کام آؤں گا، تمہاری وہاں پہ مشکل کو آسان کروں گا. اور تیسرا مرحلہ میزان کے وقت، جہاں ترازو عمل رکھا جائے گا اور ترازو عمل کی بنیاد پر ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا. عزیزان محترم توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا مقام جہاں امام رؤوف آئیں گے وہ کون سا مقام ہے؟ جب انسان کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا. امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت آ کر تمہاری مشکل کو آسان کروں گا. دوسرا عند الصراط، جب انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا وہاں امام رضا علیہ السلام آئیں گے. والمیزان، جہاں ترازو عمل رکھا ہوگا، یہ دنیا کا ترازو نہیں ہوگا، وہ ایسا ترازو ہوگا جو ترازو بتا دے گا ہم نے اس عمل کو کس نیت سے انجام دیا ہے. جس ترازو کے ذریعے سے انسان کی نیت کا بھی پتہ لگا لیا جائے گا. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ عمل کی حیثیت نیت کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتی ہے. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر انسان کی نیت اچھی ہے نا، اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دیا ہے، خالصۃ لوجہ اللہ انجام دیا ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے انجام نہیں دیا ہے. ان خیرن فخیرن، اگر نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہو جائے گا. و ان شرن فشرن، لیکن اگر نیت بری ہے تو عمل بھی برا ہو جائے گا. تو وہ ترازو عمل ہوگا وہاں کے اوپر محشر میں، جس ترازو کے ذریعے سے انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کی نیت کا اندازہ لگایا جائے گا. اسی لیے آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، منظارنی علی بود داری ومزاری اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلصہ من احوالہا. میں آؤں گا جو بھی میری قبر کے دور ہونے کے باوجود بھی میری زیارت کو آ جائے گا، میری قبر پہ آ جائے گا، تو میں قیامت کے دن اس کے پاس آؤں گا تاکہ اس کو قیامت کی سختیوں سے نجات دے دوں. جب اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تب میں آؤں گا. جب اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا تب میں آؤں گا. جب ترازو عمل سامنے رکھا جائے گا اور انسان کے عمل کو اس کے اوپر تولا جائے گا تب میں آؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی عظمت ہے. یہ میرے امام کے قبر کی زیارت کے اوپر آنے کی اہمیت ہے. نبی گرامی نے فرمایا ہے، صادق آل محمد نے فرمایا ہے، امام کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے، خود امام رؤوف کا ارشاد ہے. اسی لیے آپ توجہ تو کریے گا نا، امام رؤوف کو رؤوف کہا جاتا ہے، مہربان امام کہا جاتا ہے، نرم دل امام کہا جاتا ہے. آپ تو دیکھیں وہی صفات ہیں نا جو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات ہیں. نبی گرامی کو قرآن نے کہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے نبی، آپ بشریت کے ساتھ محبت کرتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے. اگر ہماری رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتے تھے. اور جو آپ اگر سخت دل ہوتے، آپ کے ہاں خشونت پائی جاتی، آپ کے ہاں سختی پائی جاتی، اگر آپ کے ہاں سنگ دلی پائی جاتی تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے، لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، لوگ پراکندہ ہو جاتے، اور پھر اتنے لوگ آپ کے ساتھ نہ آ جاتے. یہ مسلمانوں کو، یہ جو لوگوں کو آپ نے جمع کر رکھا ہے نا، اس میں آپ کے کردار کا، اس میں آپ کے اخلاق اور کیریکٹر کا کردار ہے. آپ کی زبان طیب و طاہر ہے اور آپ کا قلب پاک و پاکیزہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد.
یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا مقام و منزلت ہے. توجہ کریے گا. اب ایک اور بات عرض کر سکتا چلوں کہ امام رضا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالی سے کتنا گہرا رشتہ ہے, کتنا گہرا رابطہ ہے, کتاب الہی سے کتنا گہرا رابطہ ہے. رجا ابن ضحاک کا بیان ہے کہ جو کارواں کے ساتھ آیا تھا, مامون نے جس کو لگایا تھا, امام رضا علیہ السلام مدینے سے جس کاروان کے ساتھ ایران تشریف لا رہے تھے, اس کا جو رئیس تھا, اس کا جو ہیڈ تھا نا, اس کاروان کا اس کا نام ہے رجا بن ابی ضحاک نامی شخص. یہ کہتا ہے کہ مامون نے ہمیں حکم دے رکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام پہ سختی نہ کیا جائے, جہاں تقریر کرنا چاہیں انہیں تقریر کرنے دیا جائے, جہاں بولنا چاہیں انہیں بولنے دیا جائے, جہاں استراحت کرنا چاہیں انہیں استراحت کرنے دیا جائے. توجہ کریے گا. اب رجا کا بیان یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا اللہ کی کتاب قرآن کریم سے کتنا گہرا رشتہ تھا. توجہ کرے گا. کہ پورے سفر کے دوران, چاہے امام رات میں رکے ہوں, چاہے سفر کر رہے ہوں, ہر دن امام رضا علیہ السلام قرآن کریم کے 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے. یعنی ہر روز, چاہے چل رہے ہوں چاہے رکے ہوئے ہوں, ہر دن 10 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی 3 روز میں مکمل قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. یہ امام رضا علیہ السلام کا قرآن سے رشتہ ہے, اللہ سے رشتہ ہے. اور رجا کا بیان یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تھا, اولے وقت نماز پڑھا کرتے تھے. اور رجا پھر کہتے ہیں کہ ہم دن میں چلتے تھے مگر رات کو ٹھہر جاتے تھے, رات کو کہیں سوتے تھے. کہا جب رات کو ہم ٹھہرے ہوتے تھے, پورے سفر جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے نا, اسے امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے. مامون کا نمائندہ رجا کہتا ہے, رجا ابن ضحاک کہتا ہے کہ جب رات کو ہم ٹھہرتے تھے تو رات کا 1/3 حصہ, 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام اٹھ جاتے تھے اور نماز شب میں مشغول اور مصروف ہو جاتے تھے, نماز شب ادا کیا کرتے تھے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے, جو انسان نماز شب پڑھتا ہے واجب نمازوں کے ساتھ, اجیر من عذاب القبر ومن عذاب النار, وہ عذاب قبر سے نجات دلا دے گی نماز شب, جہنم کے عقاب سے بچا لی جائے گی. یہ پہلا فائدہ امام رؤوف نے بتایا ہے. اور دوسرا فائدہ مد لہ فی عمر, اس انسان کی عمر طولانی ہوگی جو انسان نماز شب پڑھتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ بتایا ہے امام رضا علیہ السلام میں کہ اس انسان کا رزق زیادہ ہوگا جو انسان رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے قیام کرتا ہے. رجا کا بیان ہے کہ مکمل سفر کے درمیان جس کی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو, اسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں, جو ہر دن قرآن کے 10 جز کی اور 10 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے, اسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں. حتیٰ نماز اول وقت کا وہ اہتمام تھا کہ ایران میں آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مناظرے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بحث و گفتگو ہوئی ہیں. ایک مناظرے میں مناظرہ ہو رہا تھا اور بالکل اپنے عروج پہ مناظرہ تھا, اور قریب یہ تھا کہ امام کی فتح ہوگی, مگر اتنے میں اذان کی آواز آنے لگی. امام رضا علیہ السلام نے کہا نصلی و نعود, وہیں کے اوپر بات کو روک کے یہ جملہ ارشاد فرمایا, نصلی و نعود, پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر بحث و مناظرہ و گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. یہ 2 باتیں ادھر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بتائی, ادھر امام رضا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا گہرا رشتہ تھا. تیسری بات, میرے امام کو کریم آل محمد کہا جاتا ہے نا, اور آپ کی بہن معصومہ کم سلام اللہ علیہا کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. بڑا عظیم معنی ہے کریم کا. کریم کہتے کسے ہیں, کریم اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ آخر
آخر کریم انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو تاریخ نے، سیرت نے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات نے چند باتیں بتائی ہیں کہ کس انسان کو کریم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، جو انسان دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا، یہ کہتا ہے کہ یہ میرا قرض ہے، میرے اوپر دین ہے، میری شرعی ذمہ داری ہے، میرا شرعی وظیفہ ہے کہ دوسرے کی مشکلات کو حل کر دیا جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ ایک انسان کسی کا کام کر کے ہزار منت و سماجت جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے، مگر کریم کسے کہتے ہیں؟ الکریم یرا مکارم افعالہ دینن علیہ یقضی۔ کریم انسان کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مشکل کو آسان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری گردن پہ یہ قرض ہے اگر میں دوسرے کی مشکل کو حل نہ کر سکوں، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ کہاں ایسا انسان ملے گا جو کہے کہ نہیں، میرا شرعی وظیفہ ہے کہ دوسرے کی مشکل کو حل کیا جائے، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے غم و غصے کو کم کیا جائے، دوسروں کی گرفتاریوں کو کم کیا جائے۔ پس پہلی بات، الکریم یرا مکارم افعالہ دینن علیہ یقضی۔ کریم انسان کی پہلی پہچان یہ ہو گئی کہ کریم انسان یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی شرعی وظیفہ سمجھتا ہے، اپنا شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے پیش کرتا چلوں۔ یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آقا میں حج سے واپس پلٹا ہوں، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے، مجھے شہر تک پہنچنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور آقا میں کوئی گدھا، کوئی فقیر بھی نہیں ہوں، مجھے اتنا صرف پیسہ دے دیجئے، میری صرف اتنی مدد کر دیجئے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کریم دوسرے کی مشکل کو آسان کرنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ امام سے کہہ رہا تھا آقا مجھے صرف اتنا پیسہ دے دیجئے کہ میں اپنے گھر تک چلا جاؤں، توجہ کریے گا، اور جب میں گھر پہنچ جاؤں گا تو آپ کی طرف سے وہ مال صدقے میں دے دوں گا۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، پھر امام حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے آواز دی، وہ خراسانی شخص کہاں ہے؟ وہ شخص قریب آیا، کہا اسے دروازے کے قریب بلاؤ۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا ہے نا تو امام نے دروازے کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا اور اسے 200 دینار یا درہم 200 دینار یا 200 درہم اسے دے دیا، مگر امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ یسع کا بیان ہے کہ آقا یہ آپ نے جو مدد کی اور اسے 200 درہم یا 200 دینار دے دیے، آپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، امام رضا علیہ السلام نے اسے 200 درہم یا 200 دینار تو دیے اور اس سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ مال تمہارا ہے، تم جاؤ اپنے گھر تک پہنچو، وہاں جا کر کسی طرح کے کوئی میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کس نے یہ کہہ رکھا تھا نا آپ مجھے دے دے، میں اپنے وطن پہنچنے کے بعد اس آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام نے کہا یہ مال تمہارا ہے، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام رؤوف سے پوچھا آقا آپ نے اپنے چہرے کی زیارت کیوں نہ کرائی، سامنے آ کر کیوں نہ دیا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس انسان کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے گی، میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑے گی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، میں نے نہیں چاہا کہ ایک انسان شرمندہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ اسے کہا جاتا ہے کریم، اسے کہا جاتا ہے رؤوف، جو دوسروں کی کرامتوں کو باقی رکھ کے اس کی مکمل عزت اور احترام کا خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
یہ پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اور دوسری بات توجہ کریے گا, دوسری مثال تاریخ سے عرض کرنا چاہوں گا. امام رضا علیہ السلام 52 سال کے تھے, 52 سال کے تھے جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے ہیں اور ایران تشریف لا رہے تھے. ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھیں, لہٰذا جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد زیادہ ہوئیں تو امام رضا علیہ السلام کے بھائی بہن زیادہ ہوں گے. جب امام رضا علیہ السلام کے بھائی بہن زیادہ ہوں گے تو نتیجے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے چچا اور پھپھیاں زیادہ ہو جائیں گے. نتیجے میں توجہ کریے گا, امام رضا علیہ السلام مدینے سے ایران تشریف لے آئے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں, 5-6 سال کا سن ہے, مگر امام محمد تقی علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے یہ کہا, اس بات کو عرض کرتا چلوں, مدینے میں جو امام رضا علیہ السلام کا گھر تھا اس کے 2 دروازے تھے. ایک مین دروازہ تھا جس کے اوپر غربا, فقراء, مساکین کا آنا جانا ہوتا تھا, اور ایک چھوٹا دروازہ تھا, ایک خصوصی دروازہ تھا جس کے اوپر کوئی نہیں آتا تھا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب امام رضا علیہ السلام ایران تشریف لے آئے تو امام رضا علیہ السلام کو یہ بات پتا چلی کہ کچھ لوگ ہمارے نوے امام سے یہ کہہ رہے تھے کہ آقا بڑے دروازے سے, مین دروازے سے باہر نہ نکلا کریے, وہ پیچھے والے دروازے سے نکلیے. تو امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا, اے بیٹا دیکھو نا, تم اسی بڑے دروازے سے نکلتے رہنا جس کے اوپر فقراء, غربا, مساکین کا مجمع رہتا ہے, تاکہ تم ان کی مدد کر سکو, تاکہ تم ان کی ہیلپ کر سکو, تاکہ تم ان کا خیال کر سکو. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے ایک بات لکھی, تمہارے چچا میں سے اگر کوئی ایک بھی آ جائے کسی بھی ضرورت کے تحت تو ان کو 50 دینار سے کم مت دینا, اس کے اوپر تمہاری مرضی ہے, کم سے کم 50 دینار دینا. اور پھپھیوں میں سے اگر کوئی ایک آ جائے نا تو انہیں 25 دینار دینا, 25 دینار سے کم نہ دینا. یہ امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھ کے کہا, ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹا اسی راستے سے آنا جانا جس کے اوپر غربا, فقراء, مساکین رہا کرتے ہیں. اسی لیے تو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اکرموا اولادکم, اے لوگو دیکھو اپنی اولاد کو با کرامت تربیت کرو, یعنی ان کے اندر کرامت کی صفت کو اجاگر کرو. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ پہلی چیز یہ ہے کہ کریم انسان کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کریم انسان لوگوں کی مشکل کو حل کرنا اپنا شرعی وظیفہ اور شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری صفت کریم انسان کی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے. دیکھتا ہے کسی نے غلطی کی ہے مگر چشم پوشی کرتا, ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اس کو پتہ نہیں. الکریم یتغافل, کریم انسان چشم پوشی کرتا ہے, دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے, اور یہ بھی نہیں ظاہر ہونے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے. من اشرف افعال الکریم, من اشرف افعال الکریم غفلتہ اما یعلم. کریم انسان کی پہچان یہ ہے کہ جن باتوں کو جانتا ہے ان باتوں سے بھی چشم پوشی کرتا ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ شعر منسوب ہے, یہ فقرہ منسوب ہے, امر علی لئیم یسبنی, وہ پست انسان جو مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں, وہ شاید کسی اور کو دے رہا ہوگا, کسی اور کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا, کسی اور کو سب و شتم کر رہا ہوگا. اسے کہا جاتا ہے کریم. الکریم یتغافل, کریم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر چشم پوشی کر جاتا ہے, نظر انداز کرتا ہے. یہ 2 باتیں. تیسری بات کریم انسان کی تیسری پہچان یہ ہے نا عزیزان محترم, کریم انسان
تھوڑا سا بھی پا کر کریم انسان خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ ذرا توجہ تو کریں, الکریم یشکر القلیل, کریم انسان تھوڑا سا بھی پا کر اللہ کا شکر کرتا ہے, شکر قلبی کرتا ہے, شکر لسانی کرتا ہے, شکر عملی کرتا ہے. الکریم یشکر القلیل, تھوڑا سا بھی ہونا تو وہ اس پر اللہ کا, اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے. واللئیم یکفر الجزیل, لیکن پست انسان زیادہ پا کر بھی وہ بھی اللہ کے ناقدری کرتا ہے, اللہ کے ناشکری کرتا ہے. الکریم یشکر القلیل, کریم انسان تھوڑے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. واللئیم یکفر الجزیل, لیکن پست انسان, لئیم انسان زیادہ پا کر بھی اللہ کے ناشکری کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات یہ ہوئی کہ کریم انسان دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے, یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات, کریم انسان چشم پوشی کرتا ہے. ہم اور آپ ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ میاں اور بیوی ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن کریم انسان کی پہچان یہ کہ ایک غلطی, دوسرے کی غلطیوں سے چشم پوشی کرے. شوہر بیوی کی غلطی سے چشم پوشی کرے, بیوی ہے شوہر کی خطا سے چشم پوشی کرے, اور ایسا مظاہرہ کرے کہ جیسے ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر زندگی خوشگوار بن جائے گی. بس پہلی بات, دوسروں کی مشکل کو حل کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ کریم انسان چشم پوشی سے کام لیتا ہے. تیسری بات یہ ہو گئی کہ کریم انسان کو جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن پست انسان کی علامت ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی روتا رہتا ہے. یہ صفات کیوں بیان کیے جاتے ہیں, یہ باتیں کیوں عرض کی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے رؤوف امام کے نقش قدم پہ چلا جا سکے. تین باتیں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں, چوتھی بات عرض کرنا چاہوں گا. چوتھی بات, امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا کرم کسے کہتے ہیں, تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرم ہوا الاعطاء قبل السؤال, مانگنے سے پہلے جہاں دے دیا جائے اسے کرم کہا جاتا ہے. توجہ کریے گا, سماج اور معاشرے میں دو طرح کے غریب لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, جو دوسرے سے مانگ لیتے ہیں, مگر کچھ لوگ خوددار ہوتے ہیں. توجہ کرنے کی ضرورت ہے, جن کے ہاں غیرت پائی جاتی ہے, جو بھوکے اور فاقے سے رہ لیتے ہیں مگر ہاتھ نہیں پھیلاتے. اب یہ کریم انسان کی ذمہ داری بنتی ہے نا, وہ سماج اور معاشرے میں ان غریب و مگر خوددار لوگوں کا پتہ لگائے. بھئی کون ایسے لوگ ہیں جن کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے, تو کریم انسان اس کے دروازے پہ جا کر اس کی مشکل کو حل کرتا ہے اور مشکل کو آسان کرتا ہے. روایت سے, تاریخ سے, سیرت سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. رات کی تاریکی ہے, رات کی تاریکی میں ایک تھیلا اپنی پشت کے اوپر لاد کے لے چلتے ہیں. معلّہ بن خنیس کا بیان ہے کہ میں بھی رات کی تاریکی میں امام کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں امام صادق علیہ السلام کیا کرتے ہیں. معلّہ بن خنیس کا بیان ہے کہ امام جا رہے تھے مگر مجھے احساس ہوا کہ امام جو تھیلا اپنے پشت پہ لادے ہوئے ہیں اس سے کچھ گرا ہے. جب گرا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا ہے, اے میرے اللہ, جو میرے تھیلے سے جو چیزیں گر گئی ہیں وہ مجھے واپس پلٹا دے. معلّہ بن خنیس کا بیان ہے کہ میں آگے بڑھا, میں نے سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, پہچان گئے, کہنے لگے معلّہ تم ہو؟ میں نے کہا ہاں آقا میں ہوں. تو ایک مرتبہ معلّہ کہتے میں نے روٹیاں دیکھی کہ کیا چیز گری ہے, تو دیکھا تھیلے سے روٹیاں گری ہوئی ہیں. میں نے روٹیوں کو اٹھا کر آقا کو دے دیا. امام نے تھیلے میں رکھ لیا اور پھر تھیلا اپنی پشت پہ لاد لیا. معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ آقا یہ تھیلا مجھے دے دیجئے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ میں لے کے چلوں گا اپنے دوست کے اوپر, میں اس کا حقدار زیادہ ہوں, میں سزاوار زیادہ ہوں. معلّہ بن خنیس سے چھٹے امام نے کہا معلّہ تم بھی میرے ساتھ آؤ. معلّہ کا بیان ہے کہ ہم گئے اور ایک مقام پر پہنچے جہاں وہ غربا تھے, وہ مساکین تھے,
یہ وہ فقراء تھے جن کے لیے گھر نہیں تھا، جن کے رہنے کے لیے مکان نہ تھے، وہ ایک مقام پر جسے ذلہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا، وہاں سب کے سب سوئے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی بیدار نہ تھا۔ امام نے ان میں سے ہر ایک کے سرانے ایک ایک یا دو دو روٹیاں رکھ دی، اس طرح سے رکھا کہ سب کو پہنچ گئی روٹیاں، رکھ کے واپس جانے لگے، کوئی بھی بیدار نہیں تھا۔ کیا ان میں سے کوئی ہاتھ پھیلا رہا تھا؟ ان میں سے کوئی مانگ رہا تھا؟ مگر صادق آل محمد نے خود ان کے دروازے پر جا کر، ان کی جگہ پہ جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ مانگنے سے پہلے ضرورت کو پورا کرنا کریم انسان کی پہچان ہے، معلیٰ کا بیان ہے۔ جب ہم واپس آنے لگے، توجہ کریے گا، جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آقا کیا یہ آپ کے شیعہ ہیں؟ آپ کی امامت کو مانتے ہیں؟ آپ کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے، ہماری امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ تو امام سے معلیٰ بن خنیس نے کہا کہ آقا کوئی امامت کا اعتقاد نہیں رکھتا؟ کہا نہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر ہمارا شیعہ یہ ہمارے شیعہ ہوتے نا، ہماری امامت کا اعتقاد رکھتے تو ہم انہیں اور زیادہ نوازتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اگر ہمارے شیعہ ہوتے یہ چار باتیں، پس پہلی بات کریم انسان دوسرے کی مشکل کو حل کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہے، کریم انسان چشم پوشی کرتا ہے۔ تیسری بات کریم انسان کم پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے خالق و مالک سے راضی رہتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہو گئی کہ بغیر مانگے بھی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں کون خوددار ایسا ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کے دروازے پہ جا کر عزت و وقار کے ساتھ اس کی مشکل کو حل فرما دیا کرتا ہے۔ یہ چار باتیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کریم انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، اسی لیے میرے چھٹے امام کا یہ ارشاد ہے ثلاثۃ تدل علی کرم المرء، تین چیزیں ہیں جو انسان کے بتاتی ہیں کہ یہ انسان کریم ہے۔ اس میں سے پہلی بات چھٹے امام نے فرمائی ہے حسن الخلق، ایک چیز ہے اخلاق کا اچھا ہونا، دوسری بات قزم الغیظ۔ پس پہلی علامت جو صادق آل محمد نے ارشاد فرمائی ہے وہ پہلی علامت حسن الخلق، اخلاق کا اچھا ہونا۔ کریم انسان ہے تو اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ دوسری بات قزم الغیظ، کریم انسان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ غصے پر کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ اور تیسری علامت کریم انسان کی بتائی ہے وہ غض الطرف، یعنی کریم انسان اپنی نظروں کو جھکائے رہتا ہے۔ بس توجہ کریے گا، آخری بات اور زحمت کو تمام کروں گا۔ کریم انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آئیے آٹھویں امام رؤوف علیہ السلام کے اخلاق سے ایک نمونہ پیش کرتا چلوں اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کر دوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب ایران میں تشریف لائے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے اپنی سواری روک دی، رونے کی آواز آ رہی ہے، اس گھر کی طرف چلے گئے۔ جب اس گھر کے پاس گئے ہیں نا تو دیکھا گھر سے ایک جنازہ نکل رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، گریو بکا کر رہے تھے۔ امام قریب گئے، جنازے کے قریب گئے۔ سیرت نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، روایت نے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کفن کے اندر رکھ دیا اور مرنے والے کے سینے پر رکھ دیا، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اپنے سینے کو اس کے سینے سے قریب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا فلان ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اس کا نام بھی لیا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لیا ہے۔ دیکھو اس کے بعد کسی طرح کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی طرح کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی مقامات پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو اس کے ساتھ تھے، موسیٰ ابن یسار کا بیان، موسیٰ ابن سیار کا بیان ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، آقا آپ پہلی مرتبہ ایران تشریف لائے ہیں، آپ اس کے نام کو کیسے جانتے ہیں اور اس کے والد کے نام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو میرے آٹھویں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ہم سب کے نام کو جانتے ہیں، ہر صبح و شام ان کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ سننے کا، اگر ہمارے شیعوں کے نام اعمال میں کوئی کمی رہتی ہے نا، کوئی کمی رہ جاتی
جاتی ہے تو ہم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. توجہ کریے گا. اور اگر ہم ان کے نام اعمال میں اچھائی دیکھتے ہیں تو ہم اور زیادہ اضافے کی دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر کمیاں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے ہیں. توجہ کریے گا. یعنی اگر ہمارے نام اعمال میں اچھائی ہو تو امام رضا علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر ہمارے نام اعمال میں کمیاں ہو تو ہمارے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کرتے ہیں. کتنا اہم اخلاق ہے. اچھائی ہم کریں. امام رضا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکر الہی بجا لائے، کمیاں ہمارے نام اعمال میں ہوں اور اللہ سے امام رضا علیہ السلام ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. بس عزیزان محترم، امام رؤوف ہے. اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے نا تو خود بھی امام رؤوف کی زیارت کو انسان آئے، اور جو آ سکا ہے اور جو ہمارے درمیان سے نہیں آ سکا ہے یا نہیں آ سکتا ہے تو 4 لوگ مل کے، 5 لوگ مل کے، 10 لوگ مل کے، 20 لوگ مل کے ذریعہ فراہم کریں کہ ائمہ اطہار کی زیارت تک پہنچا دے. جو لوگ امام رضا علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضے اقدس پہ جو نہ آ سکے ہیں، اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ حضرات بھی جو نہیں پہنچ سکے ہیں وہ بھی ان عظیم بارگاہوں تک پہنچ سکے. ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں شاید زیارت امام رؤوف نصیب نہ ہوئی ہو، جنہیں کربلا معلی نصیب نہ ہوا ہو، جنہیں جنت البقیع کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو، جنہیں نجف اشرف کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو، کاظمین و سامرہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو. امام رؤوف کے واسطے میں دعا گو ہوں اللہ تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو آسان فرما دے، رزق و روزی میں وسعت عطا فرما دے. اے اللہ تجھے امام رؤوف کا واسطہ، دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، نبی گرامی کی رحمت کا واسطہ دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے. بس عزیزان محترم، اتنا رؤوف امام ہے. جب یہی میرا رؤوف امام مدینے سے نکل رہا تھا، جبرن ایران لایا جا رہا تھا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر لیا. گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد خود اپنا مصائب اپنی زبانوں سے پڑھ لیا ہے، اور جب اپنے گھر والوں کو جمع کیا تھا وہیں کے اوپر معصوم قم تشریف فرماتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے درمیان جو مصائب پڑھا ہے نا، وہ مصائب یہ پڑھا ہے کہ دیکھو میں ایران تو جا رہا ہوں مگر اب مدینہ واپس نہ آؤں گا. اجرکم اللہ. ہمارے ساتھ میں امام کی شہادت زندان میں ہو گئی ہے، زندان میں ہو گئی. جب امام رضا علیہ السلام ایران تشریف لے آئے تو معصوم قم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جس طریقے سے ہمارے بابا کی شہادت زندان میں ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی امام رضا علیہ السلام کی شہادت زندان میں واقع نہ ہو جائے. اسی لیے معصوم قم مدینے سے چلی تھیں اجرکم اللہ، ایران کے قریب، شہر قم کے قریب پہنچی تھیں. معصوم قم کو بھی ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا تھا. معصوم قم اپنے بھائی کی شہادت سے پہلے معصوم قم شہید ہو چکی تھی. جناب معصوم قم کی شہادت 201 ہجری میں ہے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 ہجری میں ہے. عزیزان محترم، وہ زمانہ آ گیا جب مامون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں سارے لوگ امام رؤوف کی طرف مائل نہ ہو جائے، لہذا امام رضا علیہ السلام کے زندگی کے خاتمے کی فکر کرنے لگا. ادھر مامون یہ فکر کر رہا تھا، ادھر امام رضا علیہ السلام نے ہرسما کو بلایا. ہرسما کو بلانے کے بعد کہا اے ہرسما، کچھ دنوں کے بعد میرا خاتمہ ہو جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے مامون کے دربار میں بلایا جائے گا، مجھے زہر دیا جائے گا، مجھے زہر دیا جائے گا. اور اے ہرسما توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے.
کے امام نے ہرسما کو بلایا، ہرسما سے کہا کہ مجھے زہر آلود دھاگے میں پرویا ہوا انگور دیا جائے گا اور پھر ہاتھوں میں زہر مل کے اس سے انار نچوڑا جائے گا اور مجھے پلایا جائے گا، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ اے ہرسما، میری شہادت کے بعد ہرگز میرے حجرے میں نہ آنا، انتظار کرتے رہنا، میرا بیٹا آئے گا، مجھے غسل و کفن دے گا، اور غسل و کفن کے بعد پھر کمرے کے اندر داخل ہونا، اجرکم اللہ۔ اور اے ہرسما، دیکھو ہارون کے بغل میں میری قبر تیار ملے گی، وہاں دفن کر لینا۔ مامون میرے غسل و کفن کا اہتمام کرے گا، مگر مامون کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اور کہہ دینا اگر ہاتھ لگا دیا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ یہی ہوا، وہ وقت آیا جب مامون نے بلا لیا، دربار میں تشریف لے جا رہے تھے، ہرسما سے کہا ہرسما میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ امام کے سامنے زہر آلود انگور پیش کیا گیا، انار کا شربت، انار کا جوس پیش کیا گیا، امام رؤوف نے انکار کر دیا۔ مامون نے کہا بہت بہتر انگور ہے، اس سے بہتر انگور نہ ملے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا جنت میں اس سے بہتر انگور ملے گا۔ مامون کہنے لگا کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے چند دانے انگور کے تناول فرما لیے اور اس کے بعد اٹھ کے بیت الشرف جانے لگے۔ مامون نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا جہاں تو نے بھیجا وہیں جا رہا ہوں۔ بیت الشرف میں تشریف لے آئے، کروٹیں بدلنے لگے، امام رضا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہرسما کا بیان ہے میں نے دیکھا حجرے سے غسل و کفن کی آواز آ رہی تھی، امام رضا علیہ السلام کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا۔ غسل و کفن کے بعد ایک مرتبہ دروازہ کھل گیا، جب دروازہ کھلا میں نے مامون کو خبر دی، مامون نے غسل و کفن کا اہتمام کرنا چاہا، میں نے امام رضا علیہ السلام کی وصیت بیان کر دی۔ امام رؤوف نے ایسے کہا تھا، مامون نے سر پیٹ لیا، حکومت کی طرف سے تشییع کا اعلان کیا گیا، امام رضا علیہ السلام کی تشییع ہوئی، جنازہ اٹھا، ہارون کے بغل میں قبر کلی تیار ملی، قبر میں رکھ دیا گیا، قبر خود بخود بند ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید شہداء کے، قبر بند ہو گئی۔ حکومت نے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے اہتمام کیا تھا تشییع جنازہ کا۔ امام رضا کی بارگاہ میں کہوں گا آقا کم سے کم حکومت نے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے تشییع جنازہ کا اہتمام کیا تھا، مگر ہائے رے فرزند رسول، ہائے رے نواز رسول، ہائے رے حسین، کربلا کی جلتی زمین پہ حسین کا لاشا موجود تھا، غسل و کفن نہ دیا گیا، حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اور معصوم قم کی بارگاہ میں عرض کروں گا معصوم قم، ارے آپ اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکی، مدینے سے چلی آئی صرف اس فراق میں کہ کہیں میرا بھائی زندان میں میرے بابا کی طرح قتل نہ کر دیا جائے، مگر ذرا حسین کی بہن زینب سے پوچھئے، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھ رہا تھا، زینب تلے زینبیہ پہ لرز رہی تھی، آواز دے رہی تھی، او پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذب ہو رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا۔ زینب نے کہہ دیا کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ، بسمك يا الله 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 يا الله
خدا تجھے واسطہ ہے ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر سلیم علی محمد لخمسی اور لخمسی فیملی کے مرحوم، ملر فیملی، کھند فیملی، مرچنٹ فیملی کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، ہے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بنا کے روتی تھی ہم شیر خاصتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرا مچ گیا، کوہرا مچ گیا، یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد آخری، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں وہاں کے چلے
कोहराम मच गया। बेटी को जब सुपुर्द बहन कर चुके इमाम, रो कर बहन से कहने लगे आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद से जाना वतन जो कैद से छुट कर तश्ना काम, कहना लहद पे माँ की मेरा आखिरी सलाम। आया जो लब पे फातिमा ज़हरा का तस्करा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। हुसैन हुसैन हुसैन। ज़ियारत आशूरा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्ना सारिह वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़नाइका, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार। या अबा अब्दिल्लाह लक़द अज़ुमत रज़ियतु व जल्लत व अज़ुमत मुसीबतु बिका अलैना व अला जमीइ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़ुमत मुसीबतुका फ़ी समावाति अला जमीइ अहलिस समावात। फ़लानल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत, फ़लानल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम व ज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा, वलानल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम वलानल्लाहु मुमाहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम बरअतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सअलमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह, वलानल्लाहु अला ज़ियाद व अला मरवान वलानल्लाहु बनी उमय्या क़ातिबह वलानल्लाहु इब्न मरजान वलानल्लाहु उमर इब्न सअद वलानल्लाहु शिमरन वलानल्लाहु उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक़बत व तहिय्यात लिक़ितालिका। बेअबी अंता व उम्मी लक़द अज़ुम मुसाबी बिका फ़असअलुल्लाह लज़ी अकरम मक़ामक व अकरमनी बिका अन यरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमाम मंसूर मिन अहल बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदक वजीहन बिलुसन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाहि व इला रसूलिहि व इला अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम व इला फ़ातिमा ज़हरा व इला हसन अलैहिस्सलाम व इलैका बिमुवालातिका व बिलबराअति मिमन क़ातलका व नसब लकल हर वबिलबराअत मिम्मन अस्ससा ज़ुल्म वल जौर अलैकुम व अबरू इलल्लाहि व लिरसूलिहि मिम्मन अस्ससा ज़ालिक व बना ले बुनियान व जरा फ़ी ज़ुल्म व जौर अलैकुम व ला शियाकुम बरअतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व तक़र्रबू इलल्लाहि सुम्मा इलैकुम बिमुवालातिकुम व मुवालाति वलियिकुम व बिलबराअति मिन आदाइकुम व नासिबिन लकुमुल हर व बिलबराअति मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम। इन्नी सिल्मुन लिमन सअलमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व तुमुन लिमन आदाकुम फ़असअलुल्लाह लज़ी अकरमनी बिमारिफ़तिकुम व मारिफ़ति औलियाइकुम व रज़क़नी बराअत मिन आदाइकुम अन यजअलनी मअकुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व युसब्बित लि इंदकुम क़दम सिद्क़िन फ़िद दुनिया वल आखिरह व अस्अलुहु अन युबल्लिग़नी अल मक़ामल महमूद अल्लज़ी लकुम इंदल्लाह व अन यरज़ुक़नी तलब सारि मा इमामिन महदीन ज़ाहिरिन नातिक़िन बिलहक़्क़ि मिनकुम व अस्अलुल्लाह बिहक़्क़िकुम व बिशानि लज़ी लकुम इंदहु अन युतीयनी बिमुसाबिबिकुम अफ़ज़ल मा युती मुसाबन बिमुसीबतिही मुसीबतन मा आज़महा व आज़म रज़ियतहा फ़िल इस्लाम व फ़ी जमीइ समावाति वल अर्ज़। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी मक़ामी हाज़ा मिम्मन तनालु मिनका सलवातुन व रहमतुन व मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा जअल महयाया महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सलवातुका व सलामुका अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा यौमुन तबारकत फीहि बनु उमय्या व इब्नु आक़िलतिल अक़बाद अल्लैलु इब्नु लैन अला लिसानिका व लिसानि नबिय्यिका फ़ी कुल्लि मौतिन व मौक़िफ़िन वक़फ़ फ़ीहि नबिय्युका। अल्लाहुम्मा लअन अबा सुफ़ियान व मुआविया बिन अबी सुफ़ियान व यज़ीद इब्न मुआविया बिन अबी सुफ़ियान अलैहिम मिनका लानतु बदल आबिदीन व हाज़ा यौमुन फ़रहती अल ज़ियाद व मरवान बिक़त्लिल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहि। अल्लाहुम्मा फ़ज़ाइफ़ अलैहिमुल लान मिनका वल अज़ाबल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका फ़ी हाज़ल यौम व फ़ी मौक़िफ़ी हाज़ा व अय्यामि हयाती बिलबराअति मिनहुम व लानति अलैहिम व बिलमुवालाति लिनबिय्यिका व आलि नबिय्यिका अलैहि व अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अक़रताबिल वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबत अल्लती जादत हुसैन अलैहिस्सलाम व शायत व बायत व ताबत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ।
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنصاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل بن سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام واصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام.